نظر بد موت تک لے جاتی ہے، نظر بد مال اولاد رزق دولت سب کھا جاتی ہے۔ نظر بد کا شکار یہ سورت پڑھیں سب واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو زری عمل ہے جسے خالصاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کر کے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور وہ شیطان کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی کی اور ناجساست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں شریعت میں سحر یعنی جادو اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہوا ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی سے اس میں نمایاں ہو کر عرض سحر جادو اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگانا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث سے صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس جن کو ماؤس 3 کہتے ہیں وہی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقیناً یہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئے یا وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گہروں میں ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گروہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اسی لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کی رواں حضرت جندم ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دو۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی دن ماؤس 3 اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت پر آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہونا سبب کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ازدوائے شریعت کسی پر جادو کرانا یا کرنا کفر ہے اور اس کے کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت ہوتی ہیں، بہت کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامت باکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامت میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1 ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑے گوشت دیکھنا۔
بندر، بیل، اونٹ اور خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5 برہمانہ منظر دیکھنا، جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، کسی کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، سختی کے ساتھ ہونٹوں کو چبانا انسان دیکھنا۔ نمبر 6 قبریں دیکھنا، مردے، کھنڈرات وغیرہ دیکھنا، ان جگہوں پر دیکھنا، اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ والے رنگ دیکھنا، بعد خواب پھول جانا۔ نمبر 7 سوتے ہوئے دیکھنا کہ کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8 عیسائیوں کی گرجے، صلیب کے نشان، پادری وغیرہ کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا، جاگتے ہوئے جادو کی علامت یہ ہے۔ نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4 رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہونا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6 عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7 بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8 معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9 وغیرہ ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10 دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12 ایسا محسوس ہونا ناک کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13 جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14 بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15 کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16 بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یہ کسی ایک ایسے شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17 رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب ٹوٹ جانا۔ نمبر 18 ایام میں بے رتبی ہونا۔ نمبر 19 ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹر کی رپورٹ کلیئر نہ ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذور نظر آتی ہے، ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ دم کے درمیان کی علامت یہ ہے۔ نمبر 1 دم کرانے کے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اسے خوف کھانا یا مضائقہ خیز صورت دیکھنا۔ نمبر 2 دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3 شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسکون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس شام کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ نیز مدجع ذیل صبح یہ دعائیں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اعوذ بک بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی یظاہرون مرجا السماء کل ما علمت منہم علو من شر ما خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم دیکھ رہی ہو کہ یہ محمد اپنے دین کو پلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی محمد پر جادو کر کے ان کے کام سے روکیں لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے اب تمہارے پاس آیا تھا کہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے لو اور محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا۔ کہتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں
11 گروہ باندھ دیے اور ان پر جادو کیا، پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا تھا کہ میں نے ابھی یہ کام نہیں کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا۔ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کے کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے، آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سی دعا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے ایک اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے جواب دیا اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اسے کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا تھا۔ ان سارے صحابہ نے کنویں کا پانی نکالا، جو جگہ بتائی گئی اسی جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک گراہ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گاٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گراہ کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبیک جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس اپنے جرم کا اقرار کیا ہے؟ ہاں، میں نے آپ پر جادو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک صحابی ننگے بدن راہ رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو اس وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آیت ہے کہ کل مؤمنین یعظوا من ابصارہم ویحفظوا فراہم، کہہ دیجئے کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مرد صرف یہ نہیں کہ جب آپ کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظر جھکائیں، یا عورت سے نظریں جھکائیں، وہ بھی ہے کہ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی لیے جب آپ کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ نظریں ڈال رہے ہو اور اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پر کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پر کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں تم پہ کالا جادو ہے۔ یہ چیزیں بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پر کالا جادو ہو جائے، اور ہر بندے کالے جادو کے اثر میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ جو علماء کی بتائی گئی ہیں۔ نظر بند کی علامات تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ طاری ہونا، اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظر بد کی کچھ علامتیں ہیں۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کسی کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وہ وضو کرے، اور اس وضو کے پانی سے تم نہاؤ، تمہارے پانی دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ کسی کی لگی ہے تو پھر اپنی نظر وضو کے پانی سے نہاؤ، اور اس کا بہتر علاج تو اذکار ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں ماؤس تاؤس کہتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چیز۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو کی جو علامتیں۔ پہلی چیز، کالا جادو بہت مشکل ہے، جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنات کو، جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔
اب آپ بائی چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جب کبھی انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو بڑا چانس ملتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص نمازیں پڑھتا ہے ایسی صورتحال میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے، بہت زیادہ غلیظ حالت میں طہارت نہیں کرتا تو ظاہرہ موقع مل گیا شیطان کو۔ عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی، لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس طرح جادوگروں کے مختلف طریقے ہیں کہ بکرے کی سری ملتی ہے اور اس طرح خواب آتے ہیں، عجیب و غریب خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کو خواب میں چھپکلی یا موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو یہ ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کالا جادو ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک علامت کی ہو سکتی ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہو، آپ کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا اور 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے کا پتہ ہی نہیں، یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ کام بھولنا، آپ کی کارکردگی کم ہو جانا اور آپ بیٹھے چڑچڑے ہو جانا، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، آپ کا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہ کرنا اور آپ کو بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی ضرورت سے زیادہ گندگی نظر آئے، یہ سارے علامات کالا جادو کے ہیں۔ لیکن ان سے علامات کو اکٹھے ہونا، ظاہری ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک خواب آیا تو کالا جادو ہو گیا، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں۔ بس اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے اور اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک